پہنچ ہے، اتنا درجہ اللہ کے رسول نے اس کا بیان کیا۔ مگر وہ علم کیا ہے جس پر اتنا زور دیا گیا؟ ہم جو ہے نا یہ ساری باتیں ان علوم پر چسپاں کر دیتے ہیں جو علوم نہیں۔ یقین جانے مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے تقسیم اسناد کے ایک جلسہ میں پشاور کالج میں کہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے بلا لیا سندیں تقسیم کرنے کے لیے، حالانکہ تم میرے نظریات سے واقف ہو کہ میرے نزدیک یہ کالج اور یونیورسٹیاں سلاٹر ہاؤس ہیں، یہ مذبح ذبح خانے ہیں جہاں بچوں کے دین و ایمان کو تم تباہ کرتے ہو، یہ علم نہیں۔ اور اسی کو اقبال نے کہا یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میدوں کا فائدہ۔ کیا ہے اداروں کا مقصد کہ دو مٹھی جو ہاتھ آ جائے روٹی کے بعد نوکری کر لے گا کوئی سند لینے کے بعد۔ لوگوں نے ٹوکری اٹھا لی، اس نے ڈگری سے لے کر کوئی چار پیسے کمانے شروع، کوئی نصب و لائن نہیں، کوئی زندگی کا مقصد نہیں۔ تو اس علم کی فضیلت اللہ رسول نے بیان نہیں کی۔ اگر اس کو آپ فن سمجھیں نا کاروبار کرنا تو بے شک کہیں، مگر علم جس بات کا نام ہے وہ اس کا نام نہیں ہے۔ فلسفی گشتی و آگاہ نیستی از کو جاؤ خود کو جاؤ ٹھیک، فلسفی بن گیا، دانشور بن گیا، تجھے علامہ زمان کہنے لگے، مگر یہ پتہ نہ چلا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا، کدھر جاؤں گا، زندگی کا مقصد کیا۔ تو جو علم یہ نہیں نہ سکھاتا وہ علم نہیں۔ اور خاص کر کے ایسا علم جو مسلمان کو جہاد سے، دین کی اشاعت سے، اسلام کو غالب کرنے کے مقصد سے ہٹائے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں منع علم و ہنر را باپ پر کا ہے ننگر۔ اگر ایک تنکے کے برابر کوئی کہے نا مجھے دے دو یہ علم مجھ سے لے لو، میں اس علم کو اس برابر بھی نہیں سمجھتا، یہ تنکے کے برابر بھی اس ملک کا مرتبہ نہیں۔ منی علم و ہنر را باپ پر کا ہے ننگر، کیا دیکھو تبر بیگانہ ساز مرد غازی، جس کو مرد غازی بنانا تھا کہ وہ دنیا میں اسلام کو غالب کرے، اس کو تم نے مولا بنا دیا شاہین کی بجائے۔ ایسا علم سکھایا کہ وہ خوش آمدی اور غلام بن گیا، تو یہ علم نہیں۔ اور جو بچیوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں اس کا تو نتیجہ اس میں اب تو بہت معاملہ آگے نکل، مگر اس وقت بھی کہا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ موت اب ذہنوں میں اٹھا دیا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، گھر میں ان کا رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، ایسا غلط تصور ذہنوں میں بٹھا دیا کہ یہ عورتوں کے صنف نازک ساتھ زیادتی ہے۔ اندازہ کریں گھر میں رہنا اور بچوں کی تربیت کرنا چھوٹا کام ہے۔ ہم 1000 ڈگریاں لوگوں کو لے گئے، اس کے مقابلے میں ماں ایک بچہ اچھا تیار کر دینا وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہی نکاح کے موقع کے بارے میں ایک بزرگ نے یہی بات کہی، شعر میں کہی الام مدرسہ تو نظا عادت صاحب طیب راگی، کہ ماں ایک سمجھو ادارہ انسٹیٹیوٹ ہے۔ جب تم نکاح کرتے ہو نا ایک ادارے کی بنیاد رکھتے رہے ہو، اور یہ ادارہ ایسا طیب الآرا کی، اس کی جڑیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ اگر یہ نیک بھی ماں آ گئی نا جو نسل تیار ہونے اندازہ ہی نہیں کر سکتے کس نے کتنا بڑا کام کیا۔ اسکول میں تم نے بچوں کو کتابیں پڑھا دی، اس سے کیا ایک بچہ اگر ایسا تیار ہو گیا جو دین کا نمبردار ہے، خود دیکھو ماں مر جائے باپ مر جائے، اس بیٹے کی نیکیاں اور اس کی اولاد کی نیکیاں جس کے کھاتے میں آتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب واپس گئے تو ایک ماں بھی آئی، تو اس نے پوچھا کہ سلطان میرا بیٹا بھی جہاد میں بیوہ تھی، تو سلطان نے پوچھا تو سپاہیوں نے بتایا کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو ماں نے اس پر کوئی برا نہیں منایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے دین کے لیے جان دی۔ مگر اس نے پوچھا کہ جو زخم کھائے اس نے وہ سینے پر کھائے یا پشت پھیر کر بھاگا اور پشت پر تیر لگے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ بھگوڑا ہو گیا تھا، پشت پر تیر لگے۔ ماں بہت روئی اور اس نے کہا اس نے میرا دودھ حرام کر دیا، سینہ تان کر مرتا، بھاگا کیوں تھا؟ مگر جب تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ یہ غلط کرتے ہیں، جو موقع کے آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں ماں وہ ڈٹا رہا اور سینہ تان کر اس نے زخم کھایا اور شہید ہوا۔ ماں سجدے میں کری کہ میرے دودھ کو اس نے حلال کر دیا۔ ایسی مائیں مل جائیں کیا فائدہ کتابیں رٹنے کا؟ کتابیں پڑھا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، میں ایک مسلمان نہیں تیار کر رہے۔ اس لیے یہ مدرسے اور اسکول جو نا دین میں بات مختصر کروں، امام جعفر الصادقی نے جو بات کی نا اللہ کی ان پر بے شمار رحمت، علم کا خلاصہ بیان کر دیا۔ علم اصل میں 4 ہے، باقی آپ سارے آرٹس پڑھیں، فن ہے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضرور سیکھنے چاہیے، مگر علم جس کا نام ہے تو کہتے ہیں رأیت علم الناس کلہ فی اربع، میں ساری دنیا کے علموں کا نچوڑ نکالا کہ علم اصل میں 4 باتیں ان تعرف ربک، ایک آدمی کو اپنے رب کا پتہ چلا جائے کہ میں یوں ہی پیدا نہیں ہو گیا، ٹپ کے نہیں پڑا کوئی، مجھے ایک پیدا کرنے والا، اس کی یہ صفات ہیں، اس کا میرے ساتھ یہ سلوک اور معاملات، اللہ اور اس کی ساری صفتوں کو پہچانے۔ وان تعرف ما ثنا بک، اور دوسرا یہ ہے علم کہ تو یہ جانے کہ اس رب نے تیرے پر انعام کیا کہ
تیرے جسم میں کیا اس کی نعمتیں ہیں، ارد گرد نعمتوں کے کتنے ڈھیر لگا دی ہیں، اور روزانہ کتنی سپلائی نعمتوں کی جاری ہے۔ ارض و سما بھاگ رہے ہیں، زمین ہے تیرے لیے، آسمان ہے تیرے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کی۔ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے، زمین و آسمان کی سب مشینیں دوڑ رہی ہیں کہ ہمیں سپلائی کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں دکانوں پر روزانہ فروٹ بھی، گوشت بھی، لباس بھی، کسی وقت سے رکتی نہیں۔ میں عمرہ پر گیا تو وہاں پر جب حجامت بنوا رہا تھا تو ایک سرائکی لڑکا سر مونڈ رہا تھا، اس نے ایک شعر پڑھا سرائکی زبان میں نے سمجھا کہ اس اللہ کے بندے نے سارا دین کا علم اس میں نہ سمو دی، اس کے بعد کسی شے کی ضرورت نہیں۔ بات اس نے یہ کہی، نہیں مان پر آئی زندگی دا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے۔ یہ سانس آ رہا ہے، پتہ نہیں دوسرا سا آئے یا نہ آئے۔ اس لیے بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر انعام کیے وہ کیا، پہلے رب کو پہچانے، پھر اپنے اندر انفس میں آفاق میں رکھے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں سارا جہان آپ کی خدمت میں لگا ہوا، نعمت کے احساس سے پھر ضرور آدمی میں شکر منع پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ حلال زیادہ ہو نا تو تھینکس یو ضرور کہتا ہے، پھر وہ شکر گزار ہوتا۔ جو یہ سوچے ہی نہ کہ اللہ نے کیا دے رکھا، میرے اندر کتنی مشینیں نصب ہے، ارد گرد کتنے کا، اس نے شکر کیا ادا کرنا۔ تو فرمایا دوسری بات پھر یہ ہے کہ تو پہچانے کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا، کتنی نعمتیں تجھ پہ دی ہیں اور دے رہا ہے۔ وان تعرفہ ما اراد بک من کا ربو کا، اور تیسرا علم پھر یہ ہے کہ تو یہ پتہ کر کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطالبے کیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس سے روکا، کس کے کرنے کو دیا۔ پہلے رب کو پہچاننا، دوسرا پھر رب کی جو نعمتیں ہیں ہم پر ان کو پہچاننا، تیسرا پھر جو رب کے مطالبے ہیں شریعت اتاری رسولوں کے ذریعے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، ان سے بچنا، یہ جان۔ اور آخر میں فرمایا والرب، چوتھا یہ پھر ان تعرف ما یخرجک من دینک، ایمان کے ساتھ ساتھ تجھے ان باتوں کا بھی پتہ ہو جس سے تو دین سے نکل جائے گا، کفر کی باتیں، نفاق، بدعت وغیرہ، ان کے بارے میں باخبر رہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کی کہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ برائی کیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب وہ جانتا ہی نہیں برائی کیا تو پھر تو برائی میں پھنس جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلنا۔ اور برائی کو جاننا چاہیے، بچنا الگ بات۔ جو جانے ہی نہ کہ کفر کیا، وہ کفر بکتا رہے گا، سمجھتا یہی رہے گا کہ میں اسلام میں۔ تو یہ چار چیزیں امام نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے علوم کا مطالعہ کیا، مجھے یہی نظر آیا کہ کل علوم جو ہے نا چار باتوں میں منحصر ہیں۔ یہ جانیں کہ تیرا رب کون ہے، یہ جانیں کہ اس رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنی نعمتیں دے رہا، تیرے سے اس کے مطالبے کیا، اور اس کے دین سے نکال دینے والی باتیں کیا۔ یہ علم تھا جس کے لیے وہ نہ